الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ہم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے شعوری طور پر یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم حضرات، ہم جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اس رمضان کی تیاری اس ماہ مبارک کے اندر ہی شروع کر دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے حیات اور سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے معمول تھا کہ ہر ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے ہر ماہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سے تھے، اور بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام دوسرے مہینوں میں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ جس میں بکثرت روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا، یعنی اس کے اکثر دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر بہت زیادہ روزے شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کے نزول کا جو آغاز ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور رمضان کا جو تعلق ہے قرآن سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور رمضان کے اندر انسان کے اندر تقویٰ اور نیکی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو انسانوں کے اندر رمضان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے لگانے رکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری ایام میں اس طرح مستعدی دکھاتے تھے، اس طرح کا اظہار آپ سے ہوتا تھا کہ گویا آپ نے شعبان کے مہینے ہی سے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا شروع کر دیا، یہ اس کا اظہار ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ خاص معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، عام انسانوں کو، اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھا نہ کریں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت ہمارے سامنے بیان کی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ تم پوری مستعدی کے ساتھ، چاق و چوبندی کے ساتھ، تر و تازہ ہو کر رمضان کے روزوں کو گزار سکو۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ امت پر ایک مزید بوجھ نہ پڑے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں امت کے لیے فرض کی ہیں اس کو اسی حد تک رکھا جائے۔ لوگ اگر رمضان کے استقبال میں 10-15 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پوری امت اس کو فرض سمجھنے لگے اور امت پر ایک بار ہو جائے، بوجھ پڑنے لگے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں وہی انسانوں کی تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت امتیوں کو یہ کہا
کہ 15 شعبان کے بعد وہ روزانہ رکھا کرے۔ اب 15 شعبان کے متعلق ایک ہمارے پاس ایک رسم اور ایک روایت پائی جاتی ہے، اور ایک اس کو 15 شعبان کو تہوار کی شکل دی گئی ہے، اور محرم کے بعد سب سے زیادہ جو دھوم دھام کے ساتھ جو تہوار جسے حاصل ہے مقام، وہ شعبان کی اس تہوار کو حاصل ہے، جس کی اصل نہ قرآن مجید میں ہے نہ احادیث میں ہے، بس ایک روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے، اور وہ بھی حدیث کی چھوٹی کتابوں میں درج کی گئی ہے، اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ روایت کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ حدیث روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کے تائید میں جتنے احادیث آتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ تو بہرحال جو بات اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 15 شعبان کو ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جب جاگی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہے، تو انہوں نے تلاش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ تلاش کرتے کرتے وہ بقیع کے قبرستان میں پہنچی تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی آپ نے کہ اس وقت اتنی رات میں یہاں پہنچنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، اور بنو کلاب کے بھیڑیوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ بات، اس کا ذکر اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اسی کو لے کر یہ بات اور امت کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کو ایک تہوار کی شکل دی گئی ہے۔ حد سے حد جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے تو وہ بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لے، انفرادی طور پر عبادت کر لے، نمازیں پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، تو یہ ممکن ہے۔ لیکن اسے فرض سمجھنا یا واجب سمجھنا، سنت مؤکدہ سمجھنا، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی کر لیتا ہے اور انفرادی طور پر وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے تو ایک مستحب چیز ہے، اس کو کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اجتماعی طور پر اسے تہوار کی شکل دینا اور شب قدر میں جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے اس طرح کا اہتمام یا اس سے بڑھ کر اہتمام کرنا، وہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ اس کے اندر آتش بازیاں بھی ہوتی ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں، یہ سب کہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ بزرگان دین جو سابقین بزرگان ہیں ان سے کہیں نہیں ملتا۔ انفرادی طور پر آدمی تہجد گزار ہے، کبھی کسی رات وہ اس کو انجام دے دے، یا کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے، تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی میں کبھی کسی رات یہ کام کر لے تو یہ ایک حد تک جائز بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اسلام اس طرح کی رسموں کو، تہواروں کو کوئی جو ہے اس کی جگہ اس کے اندر نہیں۔ اسلام تو آیا ہی ان جگڑ بندیوں کو، ان زنجیروں کو کاٹنے کے لیے جو انسانوں نے دین کے نام سے اپنے اوپر بہت ساری چیز، رسموں کو، رواجوں کو، تہواروں کو نافذ کر لیا ہے، بنا لیا ہے اور داخل کر لیا ہے، اور اس کو انجام دینا نیکی اور بڑے اجر اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے اندر بہت سارے تہوار پائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں یاترائیں ان کی جاتی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی ماحول کے اثر کی بنیاد پر ہمارے مذہب کے اندر بھی، ہمارے دین کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوں جس کے ذریعے سے ہم اپنا اطمینان کر سکیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ حالانکہ اسلام تمام ادیان سے مختلف دین، ایک فطری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو انسانوں کو دی ہے وہ ساری جگڑ بندیوں، ساری انسانوں کی بناوٹی چیزوں اور رسم و رواج سے نکال کر انسان کو ایک ایسی چیز کا پابند بنانا چاہتا ہے جو انسان کے لیے آخرت میں فلاح کا ضامن ہو
آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہو. اور ایسی چیزوں سے اسلام روکتا ہے جو انسان کے لیے دنیاوی حیثیت سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. وقت کا ضیاع ہو، مال کا ضیاع ہو، اپنے پیسے کا بیجا خرچ ہو، جو انسان نے اپنے اوپر خود ساختہ طریقے سے، جو شریعت کا منشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا منشا نہیں ہے، اپنی جانب سے ان چیزوں کو گھڑ کر اس کو فرض سمجھ لے، اس کو اپنانے لگے، تو اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ معاشرے کے اندر، انسانوں کے اندر جو رسم و رواج کی شکلیں انسانوں نے پیدا کر لی ہیں، ان تمام کو نکال کر انسان کو ایک ایسا سیدھا سادہ راستہ دکھاتا ہے جہاں اللہ کی عبادت کر کے انسان دوسروں کے حقوق بھی ادا کر سکے، اللہ کا مقرب بھی بنے، اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہو. تو بہرحال یہ اتنی ہی اس کی حیثیت ہے. لیکن آج ہم اس کی ایک الگ عجیب کیفیت اور شکل دیکھتے ہیں. ہمارا طرز عمل ہم ایسا ڈھونڈا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات فرض کیے ہیں، بلکہ جس پر تاکیدی حکم ہے اور جس کا نہ کرنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا، اس سے ہم ان کاموں کو انجام نہیں دیتے، دھڑلے سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ان کا احترام ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ دین کو اللہ کے کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہچاننے کی کوشش کرے. یہی دو نصوص ہیں، یہی دو بنیادی چیزیں ہیں جس سے دین کی صحت معلوم ہوتی ہے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح طرز عمل کیا ہے. دین کا صحیح تصور قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے احادیث کے ذریعے سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ صحیح دین اور صحیح دین کا تصور کیا ہے. تو بہرحال یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اگر کوئی انفرادی طور پر کرتا ہے تو اس کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ آپ نے تو یہ نہیں کیا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر بھی تانا نہیں، کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی جو ہے زجر و توبیخ نہیں ہونی چاہیے. یہ انسانوں کے اختیار میں ہے. اگر کوئی اچھا نیک کام سمجھ کر ثواب کے نیت سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، اجر دے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزے کا بھی ذکر یا روزے کا بھی اہتمام یہاں کیا جاتا ہے. تو اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی، انہوں نے ایک مضمون لکھا. اس مضمون کو میں نے پڑھا تو جو بات مجھے محسوس کی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اللہ کی جو شریعت ہے، اس کی شریعت کے اس منشا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو اس رات کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کا ذکر ملتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا اسی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ اس اہتمام کے تحت زندگی میں کبھی کسی 15ویں شب کو یہ کام کر لے تو یہ اس کے لیے ثواب کا کام ہو سکتا ہے. لیکن اس پر اہتمام کرنا، اس کو فرض سمجھنا، دوسروں پر اسے تھوپنے کی کوشش کرنا، یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اسے تانے دینا، یہ بھی غلط ہے. کوئی اگر زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے تو اس کو بھی تانا دینا، یہ بھی غلط ہے. اور روزے کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس روزے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہ اس کے سلسلے میں جتنی روایات آئی ہیں وہ سب روایتیں ضعیف ہیں. سند کے اعتبار سے اس کو چھوٹی کتابوں میں درج کیا گیا ہے. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کی روایت نہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا، پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 یعنی ہر ماہ کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے. یعنی وہ روشن راتیں ہوتی ہیں، یعنی چاند مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے 13ویں رات میں، 14ویں رات میں بالکل قریب ہوتا ہے، اور 15ویں رات پوری طرح چاند مکمل ہوتا ہے اور اس کی روشنی کی وجہ سے اسے ایام 20 کہا گیا ہے. تو ان راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں یعنی 13، 14 اور 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر کوئی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر ماہ کے اندر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ پیروی کر رہا ہے. ایام بیس میں بھی وہ روزے رکھا کرتا ہے, اور شعبان کے مہینے میں بھی اگر اس نے یہی سوچ کر کہ ایام بیس ہیں یا پیر کا یا جمعرات کا روزہ ہے, اس طرح وہ رکھ لیتا ہے تو وہ اس اجر کا مستحق ہو سکتا ہے. لیکن خصوصی طور پر صرف شعبان کے اس روزے کا اہتمام کرنا اور اس پر لوگوں کو زبردستی کرنا, یہ کہیں شریعت میں اس کی اجازت ہے. اگر کوئی رکھ لیتے ہیں تو اس کو ملامت بھی نہ کیا جائے, تانا بھی نہ دیا جائے. اگر کوئی نہیں رکھتے ہیں تو ان پر بھی لعنت ملامت نہ کی جائے, تانا نہ کی جائے. اختیار ہے, یہ مستحب چیز ہے, کوئی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب پائے گا. لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا, تاکہ رمضان اور شعبان میں غلط ملت نہ ہو. حتیٰ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے 27 تاریخ تک جو معمول روزے رکھنے والا ہے اس کو اجازت دی, ورنہ 15 شعبان کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر منع کیا ہے امتیوں کو کہ وہ روزے رکھنے سے پرہیز کریں. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں, معمولات ہیں جو جن کے سلسلے میں ہمارے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, تو ان غلط فہمیوں کو دور کریں. انفرادی طور پر کوئی کرنا چاہے تو کر لے, ورنہ کسی پر اجتماعی طور پر یہ چیز کہیں شریعت کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی. بہرحال اسلام کو, شریعت کو ہم علماء سے اور اس سے بڑھ کر قرآن و حدیث سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں شریعت صحیح سمجھ میں آ سکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے اوپر فرض کیے اور کچھ چیزیں حدود اللہ کی حیثیت سے ہمیں عطا کی ہیں, ان پر پابندی اور ان کے خلاف ورزی کرنے کے سلسلے میں امت کے اندر ایسا احساس پایا جانا چاہیے مجموعی طور پر کہ ہم اس فرائض سے کوتاہی کرنے والے کو اس حیثیت سے, اس نظریے سے دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نافرمانی کر رہا ہے, گنہگار ہے. لیکن معاشرے کے اندر ہمارے اپنا جو ماحول ہم نے بنایا ہے ایسا کہیں نظر نہیں آتا. جو لوگ فرائض سے غافل ہیں, بس نمازوں سے غافل ہیں, دین کی اور بہت ساری چیزیں ایسی فرض اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا, اس میں ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس پر کسی کے پیشانی پر پل تک نہیں پڑتی کہ شخص خودن کھلا حدود اللہ کی, اللہ تعالیٰ کے فرائض کے ہوئے احکامات کے خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کے سلسلے میں کوئی نفرت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی, بلکہ ہم خود اگر ایسی چیز میں ملوث ہیں تو ہمارے اندر اس کی کڑن ہونی چاہیے, اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے, وہ کراہیت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ میں ان فرائض سے کوتاہی کر رہا ہوں, غفلت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے, حدود اللہ کے خلاف ورزی کر رہا ہوں. یہ احساس بہت امت کو دین پر قائم رکھ سکتی ہے. اور شریعت کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرائض قرار دیا ہے وہ فرائض کی حیثیت سے اسے حاصل ہو معاشرے کے اندر, عملی طور پر بھی اسے فرض سمجھیں. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مستحب اور اختیار میں رکھی ہیں اس کو ہم فرض سے بلکہ فرض سے بڑھ کر درجہ دینے لگتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ دین کے اندر تفریقہ ہے, دین کی بنیادوں کو اٹھا دینے کے مترادف ہے, دین کو کمزور کرنے کے مترادف ہے, اور اس سے دین کھوکھلا ہوتا ہے. یہ تخیلات اور عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہی دین نہیں دیا ہے. شریعت ہمارے اپنے منشا, اپنے تخیل, اپنے عقل کی بنیاد پر اس کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا. یہ دین اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں پسند نہ ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور کچھ چیزیں جس کو تم چاہتے ہو, پسند کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تمہارے لیے اس میں خیر نہ شر ہو. تو یہ ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمارے من کو نہیں بھاتی, ہماری مرضی کے خلاف نظر آتی ہیں, ہمیں اسے وہ اچھی نظر نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے, بھلائیاں اس میں انسان کے لیے ہوتی ہے. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا دین کا نام. ہم اپنی مرضی کو دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور دوسرے کیا کرتے ہیں,
وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسلام تو دوسرے ادیان سے، دوسرے مذاہب سے ممیز، بلکہ اوپر اٹھ کر انسانوں کو ایک اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تہذیب اور اعلیٰ اقدار عطا کرتا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب سے پہلے اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان فرائض کا اہتمام اسی انداز سے کریں کہ وہ فرض ہیں. کسی صورت میں اس فرض کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. نمازیں فرض ہیں. کتنے مسلمانوں کو اس کا احساس ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ہم پر فرض ہیں، ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو ایک مسلمان کو بے چین ہو جانا چاہیے. مسلمان کو اس حیثیت سے بھی بے چین ہو جانا چاہیے کہ وہ وقت پر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکا. یہ انسان کو بے قرار کرے. یہ چیز یہ مسلمان کا حص ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ حص مجموعی طور پر امت کے افراد کے اندر پائی جاتی ہے؟ دھڑلے سے ہم 5 وقتہ نمازوں کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی وہ فرض ہے ہی نہیں ہم پر. اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں. روزہ ہے، رمضان کے مہینے کے پورے روزے عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کیے اللہ تعالیٰ نے، اور چند عذرات بتائیں. ان عذرات کی بنیاد پر اس مہینے کے روزے بعد میں اسے مکمل کرنے پڑتے ہیں. اگر کوئی سفر کی حالت میں، لمبا سفر ہے، سفر میں رخصت ہے. آدمی کو جتنے دن سفر میں ہے بعد میں اس فرض کو پورا کرے، ان روزوں کو مکمل کرے. عورت ماہواری کے وقت اس سے روزے ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اسے جو ہے وہ قضا کرے. یہ رخصتیں. بیمار ہے آدمی، روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو اجازت دی گئی ہے بیماری کی حالت کی وجہ سے، تو وہ رمضان کے بعد جتنے روزے بیماری کی حالت میں چھوٹ گئے ہیں اس کو قضا کرے. ایسے بوڑھے لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. اگر وہ بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دینے کا حکم دیا گیا کہ 2 وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ ان کو دے. اس کے بعد زکوٰۃ ہے. کتنے لوگوں کو احساس ہے کہ ہماری زکوٰۃ تک ہمارا نصاب پہنچایا نہیں، ہمارا مال پہنچایا نہیں؟ کیا کبھی احساس ہمارے اندر پیدا ہو؟ حج اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر فرض کیا ہے؟ کب فرض ہوتا ہے؟ لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، وہ اپنی عمارتیں بنانے، اپنے عالیشان ضرورتوں کے علاوہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے پر اپنا پیسہ صرف کرتے ہیں. کبھی احساس ہمارے دل میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے اور بالفور اسے ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ایسے بہت سارے فرائض ہیں. ان فرائض سے انسان ہماری غفلت ہمارے اندر کوئی بے چینی پیدا نہیں کرتی، کوئی کراہیت پیدا نہیں ہوتی. وراثت کی تقسیم شریعت کے منشا کے خلاف ہم کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے نکاح کے، طلاق کے معاملے ہیں. کبھی ہم نے طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، خدا کسے کہتے ہیں، فسق کسے کہا جاتا ہے، نکاح کو فسخ کیسے کیا جانا چاہیے، یہ چیزیں ہر مسلمان کو جاننی، بیسک نالج ہے، یہ بیسک معلومات ہے جسے حاصل کرنا ضروری ہے. ان چیزوں سے ہم غافل ہیں اور ایسی چیزوں کے جھمیلوں میں پڑے ہوئے جس کا کوئی شریعت میں کوئی جو ہے اس کا کوئی مقام نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اس کے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کا اہتمام کریں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی روح سے ہمارے اوپر لاگو کی ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں غیر ضروری ہیں اس سے ہم اجتناب بھی کریں، اور شریعت کی منشا کو سمجھیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی پیروی کو اختیار کرنے کی ہماری خواہش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں اسلام کا ماننے والا مسلمان بنائے، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی پیروی اختیار کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاكم الله خيرا.